گرفتاری کا نام سنتا ہے تو خوف سے اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ خوف کے مارے کانپنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ زندگی میں کبھی جیل کاٹی نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے میری سیاسی جدوجہد ہے, ایک دن کی جیل اس نے نہیں کاٹی. ایک رات کوئی تھوڑی دیر حوالات میں رہا تھا تو اس نے رونا شروع کر دیا تھا اور چیخیں مار کے معافی مانگ کے باہر نکل آیا تھا. یہ مشرف دور میں وکلا تحریک کی بات ہے. تو پولیس بھی انتظار میں ہے, انتظامیہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو جیل بھرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس سے جیل بھری جائے. مگر یہ عجیب تحریک ہے کہ جو جیل بھرنے سے زیادہ جیل سے بچو تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے. اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی بڑی تقریریں کرنے والے, اتنی بڑکیں مارنے والے, کیا یہ تحریک فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ چلنی ہے؟ اگر اس پہ چلنی ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنے فونوں پہ کھول لیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے 2:34 پہ ٹک ٹاک پہ گرفتاری دے دی, عمران خان صاحب نے 2:45 پہ فیس بک کے اوپر گرفتاری دے دی, اسد عمر صاحب نے 3:15 پہ ٹویٹر کے اوپر گرفتاری دے دی. اگر یہ ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر گرفتاریاں دینی ہیں تو پہلے بتا دیں, کیوں مذاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اور کسی نے بہت صحیح کہا کہ زمان پارک کا نام تبدیل کر کے ضمانت پارک رکھ دینا چاہیے, کیونکہ وہ ضمانتوں پہ چل رہے ہیں. ایک طرف اعلان کرتے ہیں ہم جیل بھرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف ضمانتوں کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں ضمانت دے دیں, ہمارا ضمانت کے بغیر کام نہیں چلتا. اچھا, کوئی گرفتار نہ بھی کرنے آ رہا ہو تو خوف اس لیول کا ہے اور اتنا شدید خوف ہے اور ڈر ہے کہ بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ گرفتاری نہ ہو, جو مرضی ہو جائے گرفتاری نہ ہو. اس کے لیے چھپنا پڑے, اس کے لیے بھاگنا پڑے, اس کے لیے دیوار پھلانگنی پڑے. تو یہ ضمانت پارک سے جو جیل سے بچو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے, آج پہلے ہی دن وہ ناکام ہو چکی, کیونکہ نیت نہیں تھی جیل بھرنے کی, نیت تھی جیل سے بچنے کی. تو یہ ضمانت پارک میں کب تک پناہ گزین رہیں گے جناب عمران احمد نیازی صاحب؟ کبھی تو باہر آنا پڑے گا. توشہ خانہ کا ٹرائل ہو تو فرد جرم عائد نہیں دی ہونے جاتی, اور فرد جرم عائد ہونی چاہیے. ایک مقدمہ ہے, کرمنل کمپلینٹ ہے, ٹرائل اس کا چل پڑا ہے, تو آپ پیش ہو نہ ہو فرد جرم تو عائد ہو جانی چاہیے. توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے اور نیب نے بھی ابھی 9 اپریل کو آپ کو طلب کیا ہے, تو آپ اگر اتنے بہادر ہیں تو آ کے پیش ہوں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی میری اہلیہ پیش نہیں ہوں گی, وہ گھریلو خاتون ہے. پورے پاکستان کی سیاست وہ کنٹرول کرتی رہی ہیں. بزدار کو وزیر اعلیٰ انہوں نے لگوایا, پوسٹنگ ٹرانسفر میں ان کا حصہ تھا. ہر سرکاری امور میں آپ ان سے مشورہ کرتے رہے ہیں. تو اب یہ گھریلو خاتون کا ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ باقی خواتین پہ آپ بات کریں. اللہ معاف کرے کہ جب رنگ روڈ کا واقعہ پیش آیا یا جہاں کہیں کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ پیش آتا تھا تو آپ کہتے تھے گھر سے کیوں نکلی, کپڑے کیا پہنے ہوئے تھے, آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. اور جب اپنی باری آتی ہے اور احتساب کی باری آتی ہے, جواب دینے کی باری آتی ہے, حساب دینے کی باری آتی ہے, تو آپ کہتے ہیں گھریلو خاتون ہے. بھائی گھریلو خاتون تھی تو توشہ خانہ کے تحائف کے اوپر اس طرح سانپ کی طرح کیوں بیٹھی تھی؟ کیا انہوں نے ملازمین کو نہیں ڈانٹا کہ یہ توشہ خانہ کے تحائف کی تصویریں کیوں کھینچی ہیں؟ یعنی توشہ خانہ کے تحائف سے اتنا لگاؤ کہ ان کی تصویر کھینچنا بھی ممنوع ہے. اور جو ایویلیویٹر بھی آتا تھا, کسٹمز کا ہو چاہے پرائیویٹ کمپنی کا ہو, اس کی قیمت کی تخمینہ لگانے, وہ بھی اپنی نگرانی میں کرواتی تھی. تو یہ کام نہ کریں. آپ نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے ہیں, ان کی کم قیمت لگوائی ہے, مہنگے داموں بیچ کے وہ پیسہ آپ نے ہڑپ کر لیا ہے. آپ کے پاس وہ اکاؤنٹ نہیں ہے شو کرنے کے لیے کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے تھے وہ پیسہ کہاں گیا. تو جواب تو دینا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نہ پوچھے اور آپ ہمیشہ سٹے آرڈر اور ضمانتوں کے پیچھے چھپتے رہیں. نیب میں آئیں, جواب دیں آ کے اپنے مخالفین پہ. تو جب کچھ نہیں ملتا تھا تو ان کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال دیتے تھے,
جہانگیر ترین کی بچیوں پہ کس نے پرچے کرائے تھے؟ علیم خان کی اہلیہ پہ کس نے پرچے کرائے تھے؟ شہباز شریف صاحب کی بیٹی جویریہ صاحبہ پہ کس نے پرچے کرائے تھے؟ شہباز شریف صاحب کی بیٹی کے گھر کا گھیراؤ کس نے کیا تھا؟ آج وہ یہاں نہیں ہے. بہت یاد آتا ہے مجھے مرزا شہزاد اکبر صاحب، کاش ہوتے یہاں پہ، ان سے بھی کوئی بات پرس کرتے، کوئی پوچھتے. وہ آج کل کسی بیرون ملک کہیں پہ کسی محل میں مقیم ہے. ان کو بھی چاہیے واپس آ جائے نا. آپ ان کے ذریعے یہ سارے کام کرواتے تھے. کیا جہانگیر ترین کی بیٹیاں گھریلو خواتین نہیں تھیں؟ کیا علیم خان کی اہلیاں گھریلو خاتون نہیں تھی؟ کیا شہباز شریف صاحب کی بیٹی گھریلو خاتون نہیں تھی؟ یہ کیا ڈسٹنکشن ہے کہ گھریلو خاتون اور ورکنگ ویمن میں جو آپ نے ڈسٹنکشن ڈال دی ہے، یہ کیوں ڈالی ہے آپ نے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ نے سزائے موت کی چکی میں رکھے رکھا، تب تو آپ کو شرم نہ آئی؟ ہمارے ہاں سیاست میں رواداری اور وزاداری ہوا کرتی تھی. خواتین سے انتقام نہیں لیا جاتا تھا. یہ روایت آپ نے ڈالی ہے خواتین سے انتقام والی. ان پہ تو تھا کچھ نہیں. آپ کی اہلیہ نے تو اربوں روپے کے تحفے بیچ کے کھا گئی ہیں. وہ عمر فاروق کہتا ہے کہ گھڑی جو ہے اس نے خریدی ہے، اس نے نیب میں آ کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے جس شخص کو آپ نے کہا کہ ادھر F6 میں آپ نے گھڑی بیچی ہے، وہ جو F6 میں جس کی آپ نے رسید دکھائی کہ یہ چند کروڑ کی میں نے گھڑی F6 کے اس وینڈر کو بیچی ہے جس کی گھڑیوں کی دکان ہے، وہ تو اس بات سے انکاری ہے. اب یہ جھوٹی رسید بنانا بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے جھوٹی رسید بنائی اور آپ نے کہا کہ جی یہ اس شخص کو ہم نے گھڑی بیچی تھی. اب یہ معاملہ بڑا سیدھا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کاروائی نہیں ہوتی. آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں. توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، توشہ خانہ کی ایف آئی کی انکوائری چل رہی ہے، توشہ خانہ کی نیب کی انکوائری چل رہی ہے. اب انفارچونیٹلی یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، ضمانتیں لے آتے ہیں. قانون کا سامنا کرے نا عمران ریاضی صاحب. دوسروں کو تو آپ روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل ان کا کرواتے تھے، تو اب توشہ خانہ کا آ کے ٹرائل کورٹ میں آ کے جواب دیں. فرد جرم عائد ہوگی، ہر حال میں ہوگی. نیب میں جا کے جواب دیں کہ یہ تحائف آپ نے کس طرح بیچے، ان کا پیسہ کہاں پہ گیا. آپ سارا پیسہ ہڑپ کر گئے. مشین لگائی ہوئی تھی پیسہ کمانے کی آپ نے بنی گالا کے اندر. آج بھی فرا گوگی فرار ہے، آپ کی وجہ سے فرار ہے. آپ نے اپنے اقتدار کو ختم ہوتے دیکھ کر اس کو باہر فرار کروایا. وہ بھی مطلوب ہے ہمیں. وہ آ کے جواب دے، وہ بتائے کہ اس نے جو پیسے کمائے ہیں وہ کہاں کیے. اور ایک اور کھیل کھیلا جاتا تھا کہ فرا گوگی جب بیرون ملک جاتی تھیں تو ایک پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کیا جاتا تھا اور امیگریشن کی سٹیمپ ان کے پاسپورٹ پہ نہیں لگائی جاتی تھی تاکہ ان آؤٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کے سسٹم میں نہ آئے. اب یہ بھی ایک جرم ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ پرائیویٹ جیٹ پہ جو ان کی تصاویر آپ دیکھتے ہیں وہ پی آئی اے کا جہاز تو نہیں ہے، وہ کسی اور نجی ایئر لائن کا جہاز تو نہیں ہے. وہ جہاز ایک پرائیویٹ جیٹ ہے، لگژری جیٹ ہے، اربوں کی مالیت کا ایک وہ جہاز ہے جس میں 10-10 15-15 لاکھ کے بیگ رکھ کے، جو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیگ سانپ کی اور کروکوڈائل کی کھالوں سے بھی بنتے ہیں دنیا میں. جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، میں تو مڈل کلاس آدمی ہوں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ یہ بیگ جو ہے یہ سانپ کی یا کروکوڈائل کی کھال سے بنے ہوئے بیگ وہ اٹھائیں. 20-20 لاکھ کے وہ بیگ ہیں. تو آپ نے ایسے سانپ پالے تھے جو سانپ کی کھال کے بیگ رکھتے تھے اپنے ساتھ. اب وہ کہاں پہ ہیں؟ کہاں ہے فرا گوگی؟ واپس کیوں نہیں بلاتے؟ کیونکہ وہ شریک جرم ہے، وہ بے نامی دار ہے. جو اربوں روپیہ آپ نے اس ملک و قوم کا لوٹا اس میں اس کا حصہ تھا اور آپ نے اس کو فرار کروایا. آج واپس نہیں بلا رہے. آپ اس کے دفاع میں خود آئے عمران احمد نیازی صاحب. آپ نے خود کہا کہ فرا گوگی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ تو پبلک آفس ہولڈر ہیں نا. آپ کی نکاح کی تصویر میں وہ گواہ کے طور پہ کھڑی ہیں. آپ کے گھر میں 24 گھنٹے کی ان کو رسائی حاصل تھی. پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے کے لیے افسران فرا گوگی کو فون کرتے تھے، احسن جمیل گجر کو فون کرتے تھے. اگر وہ آپ سے ان کا تعلق نہیں تھا تو 2009 میں ان کے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے آپ نے ایمنیسٹی کیوں دی ان کو؟
ایمنیسٹی سکیم بطور وزیر اعظم آپ نے منظوری دی اور ان کے کالے دھن کو سفید کیا. اب اربوں روپیہ جو فرح گوگی کما رہی ہے اور کما چکی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ آج سے 3 روز قبل فرح گوگی کے ایک کیش بوائے کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر. ان کا نام نو فلائی لسٹ میں موجود تھا اور کروڑوں روپیہ فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کرایا تھا اور وہ ایف آئی اے کو مطلوب تھے. ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کو سوال نامہ دیا گیا ہے اور پوچھ گچھ جاری ہے اور ان سے تمام وہ تفصیلات لی جائیں گی کہ یہ 1.6 ارب روپیہ کیش فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا تھا. تو یہ عمران نیازی صاحب کو جواب دینا ہوگا, ہر حال میں دینا ہوگا. اور اب کیونکہ آپ اپنی دونوں ٹانگوں پہ چل کے بغیر بیساکھیوں کے, ویسے تو آپ بیساکھیوں کے بہت شوقین اور عادی ہیں, آپ کو بیساکھیاں بہت اچھی لگتی ہیں, اقتدار میں آنا تو آپ بیساکھیاں لے کے آتے ہیں. آج کل بھی آپ نے کوشش کی ہے عدلیہ کی طرف سے آپ کو بیساکھیاں دی جائیں اور کوشش جاری ہے آپ کی. ثاقب نثار صاحب سے آپ نے ملاقات کر کے ان کا ترلا کیا ہے کہ مجھے بچا لو, ججوں پہ دباؤ ڈالو اور میرے لیے کوئی رستہ نکالو. اور ثاقب نثار صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کھیل میں نہ ڈالیں, میری آپ سے گزارش ہے. آپ ریٹائر ہو چکے, ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں, اس کام میں مت پڑیں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. مؤدبانہ گزارش ہے, میں بہت پولائٹلی آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہ کریں. تو یہ بیساکھیوں کے تو آپ شوقین ہیں ہی ہیں, مگر اس دن آپ جب عدالت گئے تو آپ اپنی دونوں پیروں پہ چل کے گئے, بھار ڈال کے گئے, بیساکھیوں کے بغیر گئے. تو جب آپ بیساکھیوں کے بغیر عدالت جا سکتے ہیں تو پھر توشہ خانہ کے ٹرائل میں بھی جا سکتے ہیں. آپ بیساکھیوں کے بغیر چل سکتے ہیں تو آپ نیب میں بھی پیش ہو سکتے ہیں. آپ بیساکھیوں کے بغیر چل سکتے ہیں تو آپ ایف آئی اے میں بھی پیش ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ بیساکھیاں آپ کو چھوڑنی ہوں گی, آپ کی بری عادتیں ہیں, یہ بری عادتیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی اور بیساکھیوں کے بغیر چلنا ہوگا. اور مجھے بیساکھیوں سے یاد آیا, پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی بھی کیس وہ اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس نہ لگایا جائے. اس کا اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی کیس نہ لگایا جائے. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگتا, اسی طرح ہمیں بھی یہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف ایک ذہن رکھتے ہیں, وہ جو نواز شریف صاحب کے ایک پاناما کے جھوٹے کیس میں مانیٹرنگ جج تھے اور جو بھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, تو یہ بالکل واضح ہمارا موقف ہے کہ, اور ہم چیف جسٹس پاکستان سے بھی صدا کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا کوئی کیس ان 2 جج صاحبان کے سامنے نہ لگایا جائے. غلام محمود ڈوگر کے حوالے سے میں پہلے بات کر چکا کہ وہ کتنا کرپٹ آدمی ہے اور اس کے لیے عدالت لگی اور عدالت اس کے تحفظ کے لیے آئی, اور جو آڈیو لیکس کے بعد معاملات سامنے آ رہے ہیں حیران کن اور خوفناک ہیں. یعنی کیا ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری سے, فرض شناسی سے سارا دن اپنے امور سر انجام دیتے ہیں, حق حلال کی روزی روٹی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں, مگر ان کا قلم لرزتا نہیں ہے, ان کے قلم سے ناانصافی نہیں ہوتی, عدل و انصاف کا قتل نہیں ہوتا. یہ ان پہ کیوں سوالیہ نشان لگا رہے ہیں اس طرح کے لوگ؟ اب دیکھیے نقوی صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. لاہور کینٹ میں جو 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ کا لیا گیا اور وہ ایک دن پہلے کسی اور صاحب نے خریدا اور ان کو بیچ دیا, کم از کم 40 سے 50 کروڑ مالیت کا وہ پلاٹ ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا آپ اپنے نام رجسٹری کروائیں, اور یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, رجسٹری سامنے آ گئی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن کا یہ فائدہ حاصل ہو کہ ایک پرائم پراپرٹی اونے پونے آپ کو دے دی جائے؟ کیوں دے دی جائے؟ اور اس کے علاوہ اگر یہ پراپرٹی آپ نے خریدی ہے تو کیا یہ سہولت باقی لوگوں کو بھی میسر ہے کہ وہ 2.5 کروڑ فی کنال لاہور کینٹ میں پراپرٹی خرید سکیں, مین کینٹ کے اندر؟ یہ معاملہ دیکھیے, یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, اور
خوشائند بات ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے اور تمام صوبائی بار کاؤنسلز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اتنے خوفناک انکشافات ہو رہے ہیں پراپرٹیز کے بارے میں، اثاثوں کے بارے میں، تو دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو جرم کوئی نہیں تھا. جب ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال و جواب کیے جاتے تھے تو کیا نکلا اس میں سے؟ ایک وہ شخص جس کا والد قائد اعظم کے ساتھی تھے، جدی پشتی پورے پاکستان کو فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، اب ان کے لیے جو معیار سیٹ کیا گیا ہے اور جو ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، کیا ان جج صاحب سے نہیں ہوگی کہ آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ ترین عدالت میں بیٹھے ہیں، اور آپ پہ یہ 10 کروڑ کے 4 کنال کے پلاٹ کا الزام ہے، تو کیا آپ کو دستاویزات پیش کریں گے جب یہ کیس چلے گا؟ کیا اپنے دفاع میں بتائیں گے کہ یہ اونے پونے پلاٹ آپ کو کیوں دیا گیا اور وہ ایک دن پہلے کسی اور نے کیوں خریدا؟ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک مقدس ادارہ ہے، قابل عزت لائق تحسین ادارہ ہے، اس کے اندر ایک ایسے صاحب بیٹھے جن پہ پہلے بھی الزام لگا تھا کہ 2 بالکل ایک جیسے کیسز کے اندر انہوں نے مختلف فیصلے کیے، اور تب کہا گیا کہ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میں وکیل ان کا جاننے والا تھا، وہ ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہ جس طرح کلیئر کروایا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو خدارا اس ادارے کی جو ایک عزت ہے اس کو پامال ہونے سے بچائیے، اس کے تقدس کا خیال کیجئے، اس کے تقدس کی حفاظت کیجئے کہ اس پہ داغ نہ لگ سکے. یہ سفید رنگ کی عمارت ہمارے لیے مقدم ہے، ہمارے لیے محترم ہے، مگر اگر ایسے لوگ اس میں بیٹھیں گے کہ جن کا ماضی، جن کا کردار داغدار ہوگا، تو یہ داغ اس ادارے پہ لگے گا، اس عمارت پہ لگے گا. ایسا نہ ہونے دیجئے خدارا. چیف جسٹس صاحب یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے. اگر یہ ایسے الزامات پلاٹوں کے اور اثاثوں کے آنا شروع ہو گئے تو یہ عدل و انصاف سے لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا، یقین اٹھ جائے گا. تو اس لیے مسلم لیگ نون استدعا کرتی ہے کہ ان 2 جج صاحبان کے پاس کوئی ہمارا کیس نہ لگایا جائے. ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، ایک نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے مخالف ایک ذہنیت رکھتے ہیں جو کہ قابل افسوس ہے. ایک اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے خلاف جو شہباز شریف صاحب نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں عمران نیازی صاحب کا جو دفاع کا حق تھا اس کو ٹرائل کورٹ نے ختم کیا. یہ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. یہ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے بھی عمران نیازی صاحب کے دفاع کے جو حق ہے اس کو ختم رکھا ہے. ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ عمران نیازی صاحب تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اس کیس کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عمران نیازی صاحب آپ ایک کورٹ کی حکم عدولی کریں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو رویہ ہے اور جو تاخیری حربے یہ استعمال کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگاتے تھے کہ جاوید صادق سے اتنے پیسے لیے، فلاں کام کرنے کے لیے اتنے پیسے لیے. تو جب ہتک عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کا جواب دینا آ کے، کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ غلط ہیں. تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہتک عزت کا جو یہ کیس ہے اس میں انشاءاللہ ہمیں خاطر خواہ کامیابی ملے گی. اور یہ ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک منافق آدمی ہے جس نے ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے، منفی سیاست کی ہے. تو اب اس کو جواب دینا ہوگا کہ جو شہباز شریف صاحب پہ الزامات لگائے تھے، اب دفاع کا حق ختم ہو چکا. تو یہ اب یہ کیس آگے چلے گا انشاءاللہ، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. پہلے بھی UK میں آپ جانتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی شہباز شریف صاحب کو گرین چٹ دے چکی ہے. وہ کلین چٹ جو MCA کی طرف سے دی گئی اس میں تمام تر الزامات کی
باقاعدہ تحقیق کی گئی تھی اور کچھ نہیں نکلا تھا. اب جو یہ الزامات لگائے گئے ہیں اس کیس میں یہ بڑی پیش رفت ہے کہ سپریم کورٹ تک ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا ہے اور عمران نیازی کا دفاع کا حق ختم کیا گیا ہے. تو یہ اب انشاءاللہ میرٹ پہ کیس آگے چلے گا. اور جو آج جیل سے بچو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ابھی تک میں نے 2:26 پہ بات شروع کی تھی, 2:47 ہو گئے, کوئی نہیں آیا. بڑا انتظار کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں, بڑا انتظار کر رہے ہیں اسد عمر صاحب آ جائیں, فواد چودھری صاحب آ جائیں, مگر روئے بغیر آئیے گا پلیز. یہ جیل بھرنا یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ روئیں بھی اور جیل بھی بھریں. آپ منت بھی کریں جیل بھی بھریں, ضمانت بھی لیں جیل بھی بھریں, ترلے بھی کریں جیل بھی بھریں. اور خان صاحب کے بارے میں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چیخے بھی مارتے ہیں, روتے بھی ہیں جیل کا سن کے, اور روز رات ایک شخص کوئی کال چلا دیتا ہے خان صاحب کی گرفتاری. جب نہیں بھی ہونی ہوتی تو وہ خان صاحب بچوں اور عورتوں کا ایک وہاں پہ حصار بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ گرفتاری سے بچا جائے. تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ وہ دن تو آنا ہے کہ آپ نے حساب دینا ہے جو اربوں روپے کے آپ نے غبن کیے, چوریاں کی, ڈکیتیاں کی, اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا. آج ہم بھگت رہے ہیں, وہ ملبہ اٹھایا ہم نے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل سے بچو تحریک جو ہے یہ چل رہی ہے کیونکہ جیل سے بچنا ہی مقصود ہے, اور کوئی نامی گرامی لیڈر جیل جانے کو تیار نہیں ہے, ورنہ ڈیرہ غازی خان اور میاں والی کی جیلیں انتظار کر رہی ہیں. عملہ تیار کھڑا ہے, سیل صاف کرا دیے گئے ہیں, مگر کوئی شخص بھی یہ ہمت کرنے کو تیار نہیں کہ وہ آ کے گرفتاری دے گی. بہت شکریہ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومت کا تو کچھ بھی نہیں رہی گالیاں دینے کے علاوہ. عمران خان گالیاں دے رہے ہیں, آپ ان کو جواب دے رہے ہیں. وزیر اطلاع تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر کے گئی جی. عوام کو ریلیف کا کوئی ذکر نہیں کر رہا, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہا. آج ہے ایک انشاءاللہ جی, آج وزیر اعظم صاحب آج دیکھیں آج کا بھی نہیں, بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے عوام کو اچھی خبر تو ہم دے کے گئے تھے 2018 میں جب حکومت چھوڑی تھی. آٹا بھی سستا تھا, پیٹرول بھی سستا تھا, بجلی بھی سستی تھی, موٹر ویز بھی بن رہی تھی. آپ کے سندھ اور پنجاب کی موٹر وے کب بنی؟ لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی اس ملک کے اندر تھی, وہ کس نے ختم کیا آ کے؟ یہ ہمارا ہی کام رہ گیا ہے کہ ہم اس ملک کو سنواریں, پھر 4 سال بعد کوئی بدبخت آئے وہ اس ملک کو تباہ کر کے اپنے گھر چلا جائے. یہ ہمارے پیدا کردہ حالات تو نہیں ہیں, یہ اس شخص کے جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم تو بڑا خوشحال, خود مختار, ہنستا